آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ بولا نبلی چیز آپ کو معلوم ہے، خوف کئی انسان پر مسلط ہو، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا اس سے خوف۔ والجوع، بھوک، آدمی کی اصلیت پہچاننی ہے، اس کو بھوکا پیسہ ڈوب جائے۔ پھر کہا والانفس، اس کا پیسے کے بعد اس کی جان، اپنی اولادوں کی جان، قریب اقربا کی جان خطرے میں پڑ جائے، بلبلا جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنے صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے، راستے تبدیل کر لیتا ہے۔ انفس، اور چھٹی بات کی وہ ثمرات، جب اس کا بزنس، جب اس کی کھیتیاں، جب اس کے درخت، اس کے باغات کو نقصان پہنچتا ہے، تو کہا یہ 5 جگہیں جہاں انسان کو آزماؤ، اور اگر کہیں اس آزمائش میں یہ پورا اتر جائے تو پھر کہا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والے، ایسے صبر کرنے والوں کو پھر بشارت دو کہ بس تم کامیاب ہو۔ اگلی آیت جو تلاوت کی اس کے بعد فوراً ہی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر مشکلات پڑتی ہیں قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ انسان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے یہ، توحید اس میں ہے، عدالت اس میں ہے، نبوت اور امامت کی تعلیمات اس میں ہیں، اور معاد تو ہے، یعنی 5 اصول دین اسے جملے کے اندر ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ مومنین جب ان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں، جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں بھی اس طرح کی جو 5 باتیں قرآن نے ذکر کی، تو مومنین اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو سب سے زیادہ جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ یمنیوں کے ساتھ، آپ کا واسطہ ڈائریکٹ پڑا نہیں ہے، لیکن اگر ان کی کہیں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں، سب سے زیادہ جملہ یمنی استعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ جملہ فلسطینی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، ہم نے تو اپنی ہر چیز اس کے سپرد کر دی۔ وکالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی بھی کیس میں کسی وکیل کو ہر چیز سونپ دیتے ہیں، کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے اپنی ہر چیز کو سونپ دی ہے۔ ہم ایک ایسے قوم کی بات کر رہے ہیں، یمن، قرآن کی نگاہ میں میری جو ایک ابھی تک کی دینی تعلیمات اور دنیاوی تجربات کے بعد ایک فکر بنی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت یا قرآن کی اس طرح کی آیات، واقعاً یہ وہ لوگ ہیں آپ کے زمانے میں کہ جو حقیقی مصداق بنتے ہیں، ان آیات کے حقیقی مصداق بنتے ہیں۔ قرآن سمجھ میں آ گیا، ترجمہ ہم نے کر لیا، ہلکی سی تفسیر بھی ہو گئی، اب حالات سنیے جس کے لیے میں آپ کو یہاں زحمت دی ہے۔ یمن تاریخی اعتبار سے، کیونکہ 3 پہلو ہیں جن پر بات یہاں ہونی ہے، مختصر سی تاریخ، اس کے بعد مختصر سے وہ حالات جن کی وجہ سے جنگ مسلط ہوئی ان لوگوں پر، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ موجودہ آج کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ شاید چوتھا اگر ٹائم ملا کہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے یہ یمن مومنین کے لیے۔ اگر موقع ملا تو اس جہاں تک پہنچیں گے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اگر آپ جغرافیہ میں جا کے یمن کو دیکھیں، شمال بلکہ جنوب کہلائے گا سعودی عربیہ کا، یعنی شمالی بارڈر یمن کا لگتا ہے سعودی عربیہ سے، اس کا مشرقی بارڈر لگتا ہے عمان سے،
اس کا مغربی بارڈر سمندر ہے، جہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں باب المندب، یاد رکھنے کی چیز ہے باب المندب۔ باب المندب ان 14 امپورٹنٹ جغرافیائی جگہوں میں سے ہے کہ دنیا کی کوشش ہے، استعمار کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان 14 جگہوں پر امریکہ خود مسلط ہو جائے، ان 14 جگہوں پر خود برطانیہ مسلط ہو جائے، ان 14 جگہوں پر کسی طرح اسرائیل مسلط ہو جائے، اور ابھی پر نکل آئے ہیں سعودی عربیہ اور عرب امارات کے کہ ہم بھی مسلط ہو جائیں اس باب المندب پہ۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا اس وقت آدھے سے زیادہ ٹریڈ، تجارت جو شپنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے، جہاز، پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسے پورے یورپ کو اگر آنا ہے چائنا کی طرف، جاپان کی طرف، اگر اس کو آنا ہے فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا کی طرف، اگر اس کو آنا ہے جنوبی افریقہ کی طرف، جنوبی افریقہ کی طرف، تو اسے اس باب المندب سے گزرنا ہے۔ اور یہ باب المندب کس کے پاس ہے؟ یمن کے پاس ہے۔ اور یہ یمن کا کون سا بارڈر ہو گیا؟ ہم نے کہا مغربی بارڈر۔ اور جو جنوبی بارڈر ہے وہ سارا سمندر ہے، جس کو آپ دریائے عدن کہتے ہیں، آگے جا کے وہ بحر عرب بن جاتا ہے۔ یعنی 2 جگہوں سے اس کو پانی لگتا ہے، 2 جگہوں سے خشکی لگتی ہے، خشکی میں بھی ایک عمان اور ایک سعودی عربیہ۔ یہ چھوٹا سا علاقہ سعودی عربیہ کی نسبت چھوٹا سا علاقہ، آبادی کے اعتبار سے برابر ہوگا۔ اگر وہاں اوپر 25 ملین ہے سعودی عربیہ میں، اگر وہاں پر 2.5 کروڑ، 2.25 کروڑ لوگ ہیں، تو تقریباً 2.25 کروڑ ہی کی آبادی یمن کی بھی ہے، بس اس فرق کے ساتھ کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تشیع کی تعداد، دشمن کہتا ہے تشیع کی تعداد تقریباً 9 سے 10 ملین ہے یمن میں۔ 9 سے 10 ملین کا مطلب کیا ہوا؟ نزدیک 1 کروڑ لوگوں کی تعداد، 2.5 کروڑ میں سے۔ لیکن ہم نہیں مانتے، ہم کہتے نہیں، غلط بات کہہ رہے ہو، ہم شیعہ نہیں کہتے انہیں۔ ہاں، 4 امامی سب سے بڑی تعداد ان 9 ملین میں، پھر آغا خانی جنہیں آپ 6 امامی کہتے ہیں، پھر شیعہ 12 امامی جن کو آپ کہتے ہیں، یہ 1-2% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد، اور لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تقریباً 1 کروڑ ہے یمن میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم انہیں اثنا عشری شیعہ نہیں کہتے، ہم انہیں 4 امامی، ہم انہیں 6 امامی، اور پھر 1%، 2%، 12 امامی لوگ ہیں۔ یہ تعداد ہے یمن کا ابھی اس وقت موجودہ صورتحال میں۔ لیکن تھوڑا تاریخ اور بیان کریں، جغرافیائی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ رہا یمن، بہت امپورٹنٹ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اتفاق سے جہاں پر دوسرے نمبر پہ مدینہ مکے کے بعد، دوسرے لفظوں میں سرزمین عرب کے بعد، جسے جزیرۃ العرب آج کہہ رہے ہیں، اور سرزمین حجاز ہم رسول اللہ کے زمانے میں کہتے تھے۔ سرزمین حجاز کے بعد جس جگہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے دعوتی عمل، تبلیغی عمل، اس اسلام کی طرف دعوت کا عمل جو مولا کائنات کے ذریعے سے ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا گیا، لیکن خالد بن ولید جا کے فساد ہی کرتے رہے، یعنی وہ پھیلا دیا، مسائل خراب کر دیے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت نہ دے سکے۔ رسول خدا نے مولا کائنات کا انتخاب کیا اور کہا کہ جائیے آپ جا کے یہاں کے علاقوں کے، یہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے۔ مولا کائنات نے جنگ نہیں لڑی، محبت میں عشق ایسا ہوا کہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اہل بیت کے عاشق بھی ہو گئے۔ یمن آغاز سے ہی اہل بیت کے عاشقوں کا علاقہ ہے، چاہے یہاں کا بریلوی اہل سنت جس کو ہم بریلوی اور وہاں پر حنفی کہتے ہیں، دیوبند جسے ہم اپنے ہاں کہتے ہیں، سلفیت وہاں پہ کہتے ہیں، ان کی تعداد بھی 1-2% سے زیادہ نہیں ہے اس یمن کے اندر آج بھی۔ تو بہرحال اسلام قبول ہوا، مولا کائنات کے ذریعے سے اسلام پھیل گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حب اہل بیت اتنا بڑا اس علاقے کے اندر کہ جب امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب نکلے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اپنے سارے گھرانے کے ساتھ نکلے، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیے، وہاں پر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کے نانا کے ساتھ ہوا، پھر جو آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہاں پہ۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یمن چلے جائیے، یعنی امام کے زمانے تک یمن محبین اہل بیت کا علاقہ ہے کہ امام حسین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ادھر مت جائیے بلکہ یمن چلے جائیے۔ ایسے ہی ہے جیسے قیام شروع ہوا ہے، قیام کون سا قیام؟ بنو امیہ کے خلاف
امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے اور امام باقر علیہ السلام کے بھائی یعنی زید، جب زید قیام کرتے ہیں تو انہیں بھی سب سے زیادہ لڑنے والے جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی یمن سے ملتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، بیچ میں ایک اور بھول گیا میں ایک پورشن، وہ بھی آپ کو ضروری یاد دلانا کہ مولا کائنات کے حقیقی اور مخلص ساتھیوں میں بھی یمنیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مثلا مالک اشتر خود یمنی ہے، مالک اشتر خود یمنی ہے۔ جب کوفہ بنایا جا رہا تھا اور پتہ چلا کہ علی جیسی شخصیت کوفے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو جو قبائل نکلے، خاندان نکلے، اس میں سے ایک مالک اشتر کا قبیلہ تھا کہ جنہوں نے چھوڑا یمن کو اور آ گئے کوفہ۔ اسی طرح سے ایک اور شخصیت جن کو آپ عمار یاسر کے نام سے جانتے ہیں، سب سے بڑا رازدار ہے مولا کائنات کا، حقیقی صحابی تو ہے ہی، بہت بڑا رازدار ہے عمار یاسر، یمنی ہے۔ تیسری شخصیت اویس قرنی، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے اویس قرنی، صحابیت کے اعتبار سے رسول اللہ کے بڑے صحابیوں میں سے ہیں، وہ بھی مولا کائنات کے عاشق ہیں اور یمنی ہیں۔ یہ تین تو وہ آپ کو جو معلوم ہے میں نے نام لے دیے، جو آپ کو معلوم نہیں ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو سب یمن کے علی کے عشق میں آہستہ آہستہ علی اور آل علی کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اہل بیت کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہی یمن ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ انہی اہل بیت میں سے کسی نے تلوار اٹھا لی ہے اور وہ سید بھی ہے، تو کہا کہ اب ہم اس کے ساتھ دیں گے، انہوں نے ساتھ دیا، اور آج تک وہ تلوار کہ جو حضرت زید علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے یمنیوں نے اٹھائی تھی، آج تک وہ تلوار اپنے ساتھ لگائے گھوم رہے ہیں۔ وہ جو تلوار آج آپ دیکھتے ہیں نا، ہر یمنی کے یہاں وہ تلوار لگی ہے، ہر یمنی کے یہاں۔ اور رہبر معظم کو یہ بڑا پسند آیا ان کی تلوار کا سسٹم۔ آپ کو خدا انشاءاللہ توفیق دے گا، آپ رہبر معظم کی بھی زیارت کریں۔ انگوٹھی بھی نہیں جا پاتی، انگوٹھی، یہ انگوٹھیاں بھی اتار لیتے ہیں، وہ پین بھی نکال لیتے ہیں، چشمہ بھی چیک ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے اس وقت دشمن امام زمانہ کے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ فوکس کر رہا ہے وہ شخصیت رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کی ہے۔ تو وہاں پر جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں وہاں پہ ہر چیز نکال لی جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں مجبوری ہے ہماری، معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز آپ کی جانے نہیں دیں گے۔ لیکن آپ یقین کیجئے جب وہاں پر یمنی وفد آیا ملنے کے لیے رہبر معظم سے، تو رہبر معظم منع کر دیا، کہا کہ نہیں ان کی کوئی چیز نہیں لینا ان سے، خصوصاً تلوار لگے رہنے دو۔ تلوار لگا کے لوگ بیٹھے تھے رہبر کے سامنے، بہت بڑی بات ہے۔ رہبر نے کہا یہ جو ان کا کام ہے نا، اس سے ہمیں بڑا کام ہے آگے جا کے، ان کی تلوار لگے رہنے دو۔ تلوار لگی رہی، یمنی لوگ ملنے کے لیے آئے۔ خوب یہ ہوا تاریخچہ یمن کا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کے زمانے کے قریب قریب آتے ہیں۔ قیمتی جگہ ہے، تین ایسے بڑے امپورٹنٹ علاقے کہ جو بعد میں صوبے کہلائے، ان پر سعودی عربیہ نے جب آل سعود نے قبضہ کیا اور سرزمین حجاز کو آل سعود نے سعودی عرب بنا دیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہوں جب بھی یمن کے سعودیہ کا موضوع ہے، کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کی نسلوں تک یہی پیغام پہنچائیں کہ بس وہ تو اب آل سعود کا ہے۔ نہیں بھائی، وہ ہمارا ہے، سرزمین حجاز ہے، رسول اللہ کی زمین ہے، مولا کائنات کی جانب فاطمہ کی، حسن اور حسین کی زمین ہے، ہمارے باقر و صادق وہاں پر ہے، ہماری سرزمین ہے، سرزمین حجاز۔ سرزمین حجاز کو جب سعودی عرب بنایا تو پھر اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف علاقوں پہ قبضے کیے، کچھ علاقہ اردن کا لے لیا، کچھ علاقہ کویت کا لے لیا، کچھ علاقہ عراق کا لے لیا، کچھ علاقہ عمان کا لے لیا، اسی طرح سے کچھ علاقہ یمن کا لے لیا۔ انہوں نے 150 سال پہلے کی بات ہے، یمن کا کچھ علاقہ لے لیا۔ وہ تینوں صوبے آج یمن کے تیل سے لبریز صوبے ہیں کہ جن کو سعودی عربیہ اپنا صوبہ کہتا ہے۔ یہ تقریباً بات ہے 125 سال پہلے کی، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ 99 سال تمہارے پاس رہے گا، بعد میں تم واپس پلٹا دو گے۔ وہ دن بھی قریب آ گئے تھے واپس پلٹانے والے۔ سعودی عربیہ نے ان پلٹانے کی بات ہی ان کے دماغ میں نہ آئے کہ ہم نے وہ صوبے چھوڑنے ہیں۔ یہی جیزان، یہی جیران جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا نام آتا ہے اس کا اس وقت اس جنگ میں، یہ 2 صوبے اور ایک صوبہ تیسرا، یہ تینوں صوبے سعودی عربیہ کے پاس ہیں، لیکن علاقہ یہ یمنیوں کا ہے۔ ان کو چھڑانے کے لیے یمنیوں کے اوپر، یعنی یمنیوں نے جنگ مسلط نہیں کی، سعودیوں نے جنگ مسلط کی کہ کہیں چھڑانے کی بات نہ ہو، اور 5 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں یہ لوگ، سعودی عرب سے، آل سعود سے 5 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں، 6ٹھی جنگ شروع ہوئی ہے، نہ یہ کہ پہلی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ 6ٹھی جنگ شروع ہوئی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو۔ جنگ کا بہانہ کیا بنتا ہے؟ جنگ کا بہانہ کیا بنتا ہے؟ ایسے ہم حالات کی طرف آ گئے۔ وہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا بٹھایا ہوا حکمران یمنیوں نے ہٹا دیا، ان کا بٹھایا ہوا حکمران، ان کا بٹھایا ہوا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟
کہ یہ امریکہ برطانیہ اس سے پہلے کرتا تھا، آج کل امریکہ کرتا ہے، یعنی ہیروشیما ناگاساکی پر جنگ جب جیت لی 2 بڑے ایٹم بم استعمال کر کے، اس کے بعد پھر امریکہ استعمار بنا، دنیا میں بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آیا، جس کو سپر پاور کہنے لگے۔ اس سے پہلے برطانیہ تھا، پتہ ہے آپ کو، بر صغیر کے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سے پہلے برطانیہ تھا جو ہم پر مسلط تھا۔ اس کو ہرا کے، اس کو شکست دے کے، میڈیا کی شکست دے کے، اسلحے کی شکست دے کے، اس سے ممالک چھین کے امریکہ اوپر آیا برطانیہ سے۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ نے پوری دنیا کے اندر اپنی مرضی کے حکمران بٹھا دیے۔ یہ 4 مراحل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان 4 مراحل کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اس کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ یہ تھا، پہلا مرحلہ خود قبضہ کرتے تھے، دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کے پٹھو بٹھا دیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے حکمران۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا تھا۔ وہ دوسرے مرحلے میں تھا اس وقت کہ انہوں نے یہ الجزائر، یہ تیونس، یہ سوڈان، یہ خود آل حجاز یعنی سعودی عربیہ، ترکی، اور اسی طرح سے عمان، قطر، کویت، بحرین اور یمن، ان سب کے اوپر مصر، لیبیا، اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر دیے۔ کتنے عرصے رہے ہیں حکمرانی؟ 30 سالہ، 40 سال سے ایک ہی حکمران ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ مثلا آپ نے سنا شریف حسین کا خاندان کہ جس نے قبضہ کیا سعودی عربیہ پر، اس کے بعد پھر آل سعود آ گیا، مسلط ہیں، بادشاہی نظام ہے، دنیا میں جمہوریت، ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی مرضی سے مملکت ڈکٹیٹروں پر، بادشاہوں پر مشتمل ہے، کچھ بھی نہیں مسئلہ۔ کویت میں اسی طرح سے آل صبا کو بٹھا دیا، آپ دیکھیں آل خلیفہ کو بٹھا دیا، بحرین میں جہاں آپ جائیں گے آل نہیان کو بٹھا دیا، کہاں پر؟ عرب امارات میں، ہر جگہ پر اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیے۔ اور اس طرح شریف حسین کے خاندان کو، جن کو شریف حسین نہیں، ہاشمی خاندان کو یہ کہہ کے کہ یہ آپ نے بڑی خدمت انجام دی ہے خلافت عثمانیہ توڑنے میں، اردن کا علاقہ دے دیا۔ انہوں نے ہر جگہ حکمران مسلط کیے، اور اسی طرح سے حسنی مبارک کو مصر کے اوپر مسلط کر دیا، 30 سال حسنی مبارک کی حکومت کیا۔ لیبیا 30 سال تک قذافی رہے، زین العابدین 30 سال تک مصر کے اوپر، الجزائر تیونس پر مسلط رہے۔ اسی طرح سے ان کو علی عبداللہ صالح کو یمن پر مسلط کر دیا، یعنی بادشاہی نظام، اپنی مرضی کے لوگ اس پورے خطے کے اندر بٹھا دیے۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہم مستثنی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے۔ اپنی مرضی کے خاندانوں کی پرورش کی ہے اور ڈکلیئرڈ ہو گیا کہ بس یہی تم پر حکمرانی کریں گے۔ کوئی نیا بیچ میں سے آدمی آتا ہے تو اس کا بھی ایک خاص پلان ہوتا ہے، خاص ایک ہدف ہوتا ہے کہ لائے کیوں ہیں، وہ کچھ مرضی کچھ ایسے کام اس سے کروانے ہوتے ہیں کہ بعد میں کہیں ہم نے تھوڑی کیس بیوقوف آدمی نے کیا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی خاندان آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے خاندان مسلط کر رکھے تھے، عوام نے قیام کیا، بات ہے 7 سال پرانی، 8 سال پرانی، عوام نے قیام کیا اور ایک ایک کر کے ان حکمرانوں کو گرانا شروع کر دیا۔ عوام نے، آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ شاہ پہلوی خاندان یعنی ایران، خمینی بت شکن نے پہلا کام وہاں پہ شروع کیا ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ وہ قیام شروع ہو گئے، صدام کے خلاف قیام ہو گیا عراق کے اندر، صدام مسلط ہو گیا، مضبوط تھا، تشیع کمزور رہی، نہیں قبضہ کر سکے۔ جس طرح سے اٹھنا چاہیے تھے 60-65% شیعت عراق کے اندر، معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ تناسب کے اعتبار سے دیکھیں، تیسرے نمبر کا ملک ہے ایران کے بعد آذربائیجان کے بعد عراق کی باری آتی ہے۔ 65% تناسب، فیصد کی بات کر رہا ہوں، پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں، آبادی کی بات نہیں کر رہا۔ تیسرے نمبر پر پرسنٹیج کا ملک ہے، لیکن قابض ہو گئے، ان کے اوپر صدام کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا۔ اور پھر انہوں نے مختلف اٹھنے والے انقلابات کو دبا دیا، الجزائر کے اندر دبایا، سوڈان کے اندر دبایا، مصر کے اندر دبایا، لیکن الحمدللہ انقلاب آ چکا تھا۔ انقلاب کی کامیابیاں پوری دنیا کے اندر پھیل رہی تھیں، لوگ مضبوط ہو رہے تھے، لبنان میں مضبوط ہوئے، فلسطین میں مضبوط ہوئے، آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ شام میں مضبوط ہوئے، پاکستان افغانستان میں مضبوط ہوئے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ اب یمن میں آپ مضبوط ہو رہے ہیں۔ آپ کی مضبوطیاں پھیلتی جا رہی تھی، لوگوں میں حوصلہ آیا۔ عرب دنیا نے حزب اللہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے اپنے حکمرانوں کے خلاف قیام کیا، آج سے 8-9 سال پہلے، اور آپ نے دیکھا گرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے مصر تیونس کا گرا، زین العابدین سب سے پہلے وہ گرا، پھر حسنی مبارک گرا، پھر قذافی گرا، اور اس کے بعد پھر علی عبداللہ صالح یمن سے۔ جب یمن کی حکمرانی ختم ہوئی نا تو سعودی عربیہ کو خطرہ ہو گیا، سعودی عربیہ کو، کہ بھائی یمن تو ہمارے ہاتھ سے گیا۔ ایک وجہ یہ تھی
کہ جنگ مسلط کی، کہا کہ وہ جو ہادی منصور ہم نے بنایا ہے اب نیا آدمی، وہ ہم سے کہہ رہا ہے آؤ آ کے یمن کو بچاؤ. اور ہادی منصور ان کا اپنا آدمی تھا، علی عبداللہ صالح کے بعد اس کو مسلط کر دیا یمن کے اوپر. عوام نے کہا بھائی انقلاب تو ہم لائیں، حکمران تو ہم نے گرایا ہے، اب ہماری مرضی ہے، جمہوری نظام ہے، جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آ جائے. کہا نہیں، یہ کیسے سعودی عربیہ کیسے برداشت کرے گا کہ عوام ووٹ دے؟ اپنے ملک میں تو انہوں نے کبھی کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا، وہ برابر بھی کسی کو کیوں ڈالنے دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی ووٹ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ہادی رب المنصور، رب ہادی منصور جو اس کا نام ہے، کہ یہ منصور جو ہے نا تمہارا مسلط ہو جائے گا، اور اپنا حکمران مسلط کر دیا. عوام نے اس کے خلاف قیام کیا، عوام نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، اور حوثی معروف ہو گئے کہ انہوں نے قیام کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب گرانی تھی پوری جو نظام تھا علی عبداللہ صالح کا، جب گرانا تھا تو شیعہ سنی، شیعہ سے مراد میں لے رہا ہوں یہی یعنی سارے 4 امامی 6 امامی اور 12 امامی، ان سب نے مل کے اور اہل سنت نے دنیا نے مل کے گرایا ہے علی عبداللہ صالح کی حکومت کو، ختم کر دیا اس کی حکمرانی کو. لیکن بہرحال جو سازشیں ہوتی ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان خود مسلمان ہی اپنے بھائی کا سودا نہ کرے، اپنی تنظیموں کا سودا نہ کرے، اپنے علاقے کا سودا نہ کرے، تو بھائی ہمیں کوئی شکست دے نہیں سکتا. لیکن مسئلہ ہے کہ خنجر ہمارا اپنا بھائی گھونپتا ہے، ہمارا اپنا ہی کوئی ہوتا ہے کہ جو مخبری کرتا ہے، چھوٹے سے مفادات کے لیے پولیس فوج ایجنسیوں کے ساتھ مل جاتا ہے. بہرحال ہوتا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا، بہت مشکل ہے سے جان چھوٹے آپ کی. تو اب یہاں پر منافقت کی اور کہا کہ یمن کے اندر کسی طریقے سے اہل سنت دنیا کو حوثیوں سے الگ کر دو، اور کہو حوثی کون ہے. اب یہاں پر دوسرا جنگ کا پہلا ہدف کیا ہوا بتا دیا آپ کو کہ وہ سعودی عربیہ کے حکمران چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کا حاکم مسلط کریں اس انقلاب کے بعد کہ جو یمن میں آ گیا تھا. دوسرا بڑا ہدف سمجھیے گا آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ اس سے بہت کام ہے مستقبل میں، اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تشیع کی بنیادی وہ معلومات کی جو آپ کی فاؤنڈیشنز بناتی ہیں اس میں سے ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آل سعود میں سے جو سسٹم بنا کے برطانیہ گیا تھا کہ عبدالعزیز کی جو اولادیں ہیں وہی سعودی عرب پر حکومت کریں گی. یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ یعنی شاہ فیصل تھا، وہی شاہ فیصل جس نے فیصل آباد جس کے نام پر رکھا گیا، یا مسجد فیصل جس کے نام پر بنی ہے، پہلے فیصل تھا عبدالعزیز کے بعد، پھر اس کے بعد شاہ فہد آ گیا. شاہ فہد کو تو بہت سارے لوگ جوان ہمارے جو بزرگان بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا، شاہ فہد مسلط رہا. اس کے بعد پھر عبداللہ آ گیا، اس کے بعد پھر سلطان آ گیا، سلطان کے بعد کچھ عرصے نائب صاحب رہے لیکن رہ نہ پائے، مرا گئے. اس کے بعد سے پھر یہ سلمان آ گیا، پھر طلال کی باری ہے، فلاں کی باری ہے، نائب کی، یعنی بہت سارے لوگوں کی باری تھی. ایک سسٹم بنایا تھا کہ جو عبدالعزیز کی اولادیں ہیں سعودی عربیہ پر وہ حکومت کریں گی. ایک بادشاہ بنے گا، مر جائے گا، اس کا بھائی بادشاہ بنے گا، مر جائے گا، اس کا بھائی بادشاہ بنے گا، لیکن اولادیں ہونی چاہیے عبدالعزیز کی. یہ طے ہوا ہوا سسٹم ہے سعودی عربیہ کا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے پوتے وجود میں آ گئے ہیں، اب پوتے بہت سارے گھوم رہے ہیں نا وہاں پہ، بہت سارے پوتے گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ سسٹم کب تک چلاؤ گے؟ اب جو طلال ہے وہ اور بھی بوڑھا آ رہا ہے، پہلی سلمان بوڑھا ہے، طلال اور بوڑھا ہے، اب ختم کرو، جوان کو لے کر آؤ. اور جوانوں کو لانے کے انہوں نے کھیل کیا. محمد بن نائف کو، نائف کا بیٹا محمد بن نائف، اس کو پہلے اس نے اپنا ولی عہد بنایا. توڑا یہاں سے قانون، سلمان نے اپنا ولی عہد اپنے بھتیجے کو بنایا، نائف کے بیٹے کو، محمد بن نائف کو، اور اس کا ولی عہد بنا دیا اپنے بیٹے کو یعنی محمد بن سلمان کو. اصل میں اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو نہیں لایا، اس سسٹم کو توڑنے کے لیے پہلے بھتیجے کو لے کر آیا، پھر بھتیجے کے پیچھے اس کو وزیر دفاع بنا کے نائب بنا دیا یا ولی عہد بنا دیا اپنے بیٹے کو، محمد بن سلمان کو. محمد بن سلمان کو بہت جلدی تھی، اس نے کہا جس طرح ابا جی آپ چل رہے ہیں اس طرح تو حکمرانی کبھی مجھ تک نہیں پہنچتی. حکمرانی سے مراد یہ کہ بادشاہی نظام کبھی مجھ تک نہیں پہنچتا. کہا پھر کب مائنس کریں محمد بن کو، محمد بن نائف کو. کہا کیسے کریں مائنس؟ کہا سوچتے ہیں یمن کے اندر جنگ مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمنی آ رہا ہے کعبہ گرانے کے لیے، شیعہ آ رہے ہیں مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے. یہ دو پروپیگنڈے آپ نے سنے ہوں گے، جنگ کے آغاز سے ہی پروپیگنڈے ہو گئے. یمنی آ رہے ہیں، شیعہ آ رہے ہیں، کیا کریں گے بھائی؟ یہ مکے اور مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں. اور 4 سال تک یہ پروپیگنڈا رہا، آغاز جنگ سے لے کے 4 سال تک. 4 سال جو بیچارے یمن کے رہنے والے مسلمان تھے بہت شجاع لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، یعنی گولیاں مارتے رہے، کوئی اور بڑا کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو یمنی آ رہے ہیں یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ شیعہ آ رہے ہیں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کے انتظار میں انہوں نے 3-4 سال گزارے.
اس طرح سے کہ ان کو غذا یعنی غذا کی قلت اس حد تک کہ بچہ ماں کی گود میں ہی دم توڑ دیتا تھا۔ دوا وجہ دوا نہیں تھی، وجہ غذا تھی کہ اب ماں کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، خصوصاً نومولود بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچے ماں اور باپ کے ہاتھوں پر، اور ایسے بچوں کی تعداد وہاں پر سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں، ہزاروں میں۔ وہ ملک کہ جسے گزشتہ حکمرانوں نے فقیر بنا دیا تھا امیر ہوتے ہوئے، جیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا آپ کا ملک امیر ہے نا اتنا ظلم ہوتا ہے صرف انسان کے ساتھ نہیں، آپ کے ملک کی زمین کے ساتھ بھی، کہ جو آپ کو دیتی ہے آٹا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گندم، جو آپ کو دیتی ہے چاول، جو آپ کو دیتی ہے شکر یعنی گنا، یعنی جو زمین ہے اگلے جا رہی ہے، آپ کو دیے چلی جا رہی ہے، انسان پر نہیں، جو زمین پر ظلم ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آپ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر آج بھی ایک انسان کماتا ہے اور ایک گھر کھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو سب سے زیادہ بری لگتی ہے امریکنز کو اور یورپینز کو، کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو 11 10 12 سال کا بچہ ہوا نہیں اور ہم نے کہا نکلو بھائی گھر سے، جاپان، چائنا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کہا بچے گھر سے نکلو، جا کے خود کماؤ، ہم تمہیں نہیں پال سکتے، 11 12 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، جاؤ جا کے خود کماؤ۔ آپ کے یہاں ابھی بھی ایک والد کما رہے ہیں اور پورا گھرانہ کھا رہا ہے، 6 افراد 7 افراد اور 8 افراد، بہت برا لگتا ہے دنیا کو۔ بہرحال آپ جتنے امیر ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے، زمین کے اندر موجود خزانوں کے اعتبار سے، یہ فضا، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ جفا کش قسم کا انسان جس کو پاکستانی آپ کہتے ہیں، آپ اتنی بڑی پاور بن سکتے ہیں اگر حکمران آپ کے غلام نہ ہوں، پڑوسیوں کے غلام نہ ہوں، عالمی طاقتوں کے، تو آپ دیکھیں پاکستان کہاں جائے۔ لیکن یہ آپ کو پست رکھتے ہیں۔ بہرحال حکمرانوں نے وہ حال کر رکھا تھا یمن کا، امیر ترین ملک کا، کہ لوگوں کے پاس وہاں پر اپنی زمینوں پر چلانے کے لیے ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے، اپنی زمینوں سے چیزیں نکالنے کے لیے اسلحہ تو چھوڑ دیجئے، یعنی وہ طاقتیں جس کو آپ سیٹلائٹ سسٹم کہیں، جس کو آپ آج کے زمانے کی ٹیکنالوجیز کہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے آپ۔ اتنا برا حال کر رکھا تھا ان لوگوں نے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ہم باہر سے لیتے ہیں، بناتے تو کچھ تھے ہی نہیں ہے۔ دنیا نے پابندی لگا دی، پابندی لگائی تو پتہ چلا کہ ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، نہیں آتا۔ جیسے کویت پہ آج پابندی لگ جائے چاروں طرف سے، قطر پہ پابندی لگ جائے، سعودی عربیہ پہ پابندی لگ جائے، بھائی ان کے پاس اپنے پاؤں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی ایک صلاحیت بھی نہیں ہے، ایک اسکل بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، ایک اسکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ چاہتے یہی ہے محتاج رہو، دیکھیں نا سسٹم دنیا کا یہ ہے، ہمارے محتاج رہو۔ تو اس طرح کا یمن بیچارہ اتنا مستضعف تھا امیر ہوتے ہوئے بھی کہ وہاں کے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ 3-4 سال اس میں گزر گئے جس میں ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ شہادتیں نہیں، یعنی کیا کرتے، شہادت دینی پڑی، بچے ہاتھوں میں چلے گئے۔ بہرحال پھر الحمدللہ کسی سیانے نے سمجھایا، کوئی گیا پڑوس سے، سیدھا کہتے ہیں ایران سے گئے لوگ، لبنان سے گئے لوگ، انہوں نے کہا بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہے، تمہارا تو پورا ملک تمہارے پاس ہے، ہم نے تو فلسطینیوں کو کہ جو غزہ میں ہیں، جن کے چاروں طرف اسرائیل ہے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 15 لاکھ ہے، 14 سے 15 لاکھ ٹوٹل غزہ میں فلسطینی ہے، کہا کہ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے چاروں طرف سے اسرائیل کے محاصرے میں ہونے کے باوجود بھی، اور وہ میزائل پھینک سکتا ہے غزہ سے تل ابیب کی طرف، تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم لوگ بہت کچھ کرو، تمہارا پورا ملک تمہارے پاس ہے۔ یہاں سے الحمدللہ کچھ سمجھدار لوگوں نے ان لوگوں کو مچھلی نہیں دی، مچھلی پکڑنا سکھا دی۔ یہ تو بات واضح ہے نا، مچھلی نہیں دی، مچھلی پکڑنا سکھا دی۔ جس زمانے میں جب بھی، جس وقت بھی، جس قوم نے بھی مچھلی پکڑنا سیکھ لی نا، تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اور جس دن آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے بس اس دن آپ کے مسائل حل ہو گئے، اس دن آپ کے مسائل حل ہو گئے، جس دن آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔
یمنیوں نے کہا اوکے اسٹینڈ لیتے ہیں، اسٹینڈ لے لیا، اسٹینڈ لے لیا۔ وہ یمن کہ جس کے لیے محمد بن سلمان صاحب کہہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا یا 15 دن لگیں گے کہ میں سنا پہنچ کے اگلی پریس کانفرنس کروں گا، سنا جو کیپٹل ہے یمن کا، وہاں جا کے آج وہ ریاض میں کر رہے تھے، اگلی پریس کانفرنس وہ کہہ رہے تھے کہ میں یمن میں جا کے سنا کے اندر کروں گا۔ یہی صدام نے بھی کہا تھا جب جنگ مسلط کی تھی 1981 میں کہ ابھی یہاں کر رہا ہوں بغداد میں، اگلی پریس کانفرنس جا کے تہران میں کروں گا۔ بالکل ایسے ہی بات کہی انہوں نے۔ ان کو پتہ تھا کہ یمن کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن عجیب یہ قوم واقعاً آپ نے دیکھ لیا ان کے پاس پہننے کے لیے فوجی ساز و سامان تو چھوڑیے، جوتا بھی نہیں ہے۔ اس گرم ریگستان کے اندر یہ بغیر جوتوں کے کبھی چپلوں میں اور کبھی ننگے پیر انہوں نے قیام کر لیا، ہتھیار اٹھا لیے، وہی چھوٹے موٹے ہتھیار کہ جو الحمدللہ گزشتہ 1200-1300 سال سے ان کے ساتھ تھے، وہی ہتھیار اٹھا لیے انہوں نے۔ اٹھانے کے بعد ملک میں نظام نہیں رہا۔ آپ ذرا سوچئے گا 34 سال عمر تھی عبد الملک حوثی کی کہ جب اس کے پاس قیادت آئی، یہ بدر الدین کا بیٹا ہے، بدر الدین حوثی کا بیٹا ہے، لیکن یہ درمیانہ بیٹا ہے۔ جو بڑے بیٹے تھے وہ حسین حوثی تھے، وہ حسین حوثی شہید ہو گئے، اور بڑی ہی بہت ہی قسمہ پرسی اور مظلومانہ شہادت ہے۔ پہاڑوں کے اوپر کئی دن پیاسا رکھنے کے بعد ٹکڑے کیے گئے ان لوگوں کے، اس میں حسین حوثی بھی تھا۔ اس کا بیچارہ قصور یہی تھا کہ وہ شیعہ ہو گیا تھا، ایران پڑھنے کے لیے آ گیا تھا۔ بدر الدین کا بیٹا، بدر الدین ان کے والد ہیں جو خود الحمدللہ نجف کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ عبد الملک حوثی کے بزرگ وہ نجف کے پڑھے ہوئے تھے، بیٹے نے قم میں پڑھ لیا۔ چھوٹا بیٹا یہ ہے عبد الملک حوثی کہ جو ابھی تیار ہی نہیں تھا، 34 سال کی عمر میں اس پر قیادت آ گئی، حوثیوں کی بھی قیادت آ گئی اور ایک ایسے ملک کی قیادت آ گئی کہ جس میں حکمرانی نامی کوئی چیز تھی نہیں، حکومت ختم ہو گئی تھی۔ آرمی آزاد، گورنمنٹ کے سارے ادارے آزاد، شیعہ سنی کے اختلافات کی بھرپور کوششیں، اتنی سخت کوششیں ہو رہی تھیں کسی طرح شیعہ سنی ٹکرا جائے۔ مراد یہی ہے کہ حوثی اور اہل سنت کی جنگ ہو جائے کہ اس علاقے کے اندر کئی صوبوں کو رضاکارانہ یمنیوں نے حوالے کر دیا اہل سنت دنیا کے 3-4 سال پہلے، جبکہ پورے یمن پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن پروپیگنڈا شروع ہو گیا، دیکھا یمنی یہی تو چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک پہ قبضہ کر لیں اور آدھی دنیا جو اہل سنت ہے ان پر بھی ان کی حکمرانی ہو جائے گی۔ انہوں نے رضاکارانہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ لو ملک چلاؤ۔ وہ جو آپ نام سنتے ہیں نا معرب کا، وہ جو آپ نام سنتے ہیں نا حدیدہ کا، جو آپ نام سنتے ہیں حضر الموت کا یا عدن کا، یہ سارے اہل سنت علاقے ہیں، سارے اہل سنت علاقے اکثریتی علاقے تھے۔ انہوں نے سارے خالی کر دیے اور کہا ٹھیک ہے یہ لیجیے آپ کا ہوا، اب آپ سنبھالیے۔ نہیں سنبھال سکے، وہی منافقت ہو گئی، بہت سارے قبائلی سسٹم تھا، لیڈرشپ گئی اور جا کے اپنی قیمت لگوا لی، سعودیہ سے پیسے لے لیے، عرب امارات سے پیسے لے لیے اور سرنڈر کر دیا، اسلحہ ان کے حوالے کر دیا، اور اس پورے علاقے پر پورے علاقے کے اوپر عرب امارات کے حامی یا ان کی حمایت سے ایک حکومت بنا لی، وہی ہادی عبد المنصور کی حکومت بنا دی وہاں پہ۔ یہ منافقت ہوئی ہے۔ یمنیوں نے حوثیوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، کہا نہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہمارا علاقہ ٹھیک ہو گیا، تم لڑتے رہو شمالی علاقوں میں، ہمارا علاقہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر دیکھا کہ عرب امارات اور سعودی عربیہ نے باقاعدہ القاعدہ اتار دی، باقاعدہ داعش اتار دی، اتارنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے خاص لوگ ہیں اور اب یہ جو ہے نا لڑیں گے حوثیوں سے اور پورا علاقہ خالی کرائیں گے۔ جب ان کی حرکتوں کو دیکھا، جیسے کہ عراق میں دیکھا، موصل کے اندر بھی اور صلاح الدین میں بھی، جیسے کہ دمشق میں دیکھا، دمشق علاقوں میں دیکھا، یعنی حلب کے اندر بھی اور رقہ کے اندر بھی، ہومس کے اندر بھی، جب وہاں پر دیکھا نا کہ یار یہ جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ تو آئے ہیں ہمارے ملک کو نجات دلانے کے لیے، یہ تو اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ تو ہماری خواتین اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاد النکاح کے نام پہ۔ شروع ہو گیا یہ کام جیسے عراق میں کیا تھا، جیسے شام میں کیا تھا، ویسے یمن میں شروع ہو گیا۔ جب شروع ہوا تو پھر اہل سنت دنیا، خصوصاً وہ علاقے کے جو عرب امارات کے انڈر میں چلے گئے تھے، ان کو پھر احساس ہوا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا بھائی بچاؤ، ہم تو گئے، اگر تم حدیدہ نہیں آئے، حدیدہ سے شروع ہوا ہے کام، اب معرب پہ پہنچا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پھر بہرحال یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے ان کی اس پورے خطے کے اندر۔ جو آخری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ مچھلی پکڑنا سیکھ لی تھی۔ جب وہ مچھلی پکڑنا سیکھی تو انہوں نے میزائل پھینکنا شروع کر دیے، الزام آ گیا ایران کے اوپر، ایران کے میزائل ہیں، اللہ کے بندوں ایران کے میزائل ہیں،
اتنی بے وقوف ہے یہ دنیا کہ جہاں پر فضا پر بھی تم نے پابندی لگائی ہوئی ہو، فضا پر کہ کوئی جہاز نہیں اتر سکتا. مثال دوں میں آپ کو اس کی. ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، شاید 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، ایرانی سفیر کی شہادت ہوئی ہے. ایرانی سفیر شہید ہو گیا. کون تھا وہ بیچارہ جو 4 5 6 سال سے سفیر تھا یمن کے اندر ایران کا؟ اس کو کورونا ہو گیا. 3 4 مہینے پرانی باتیں. اس کو کورونا ہوا، کورونا اس کا بگڑ گیا. ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے. انفراسٹرکچر ختم کر چکے ہیں نا، ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے یمن کے اندر، ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے. اب جو کچھ ہوتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ نیچے بنا لیا انہوں نے، کہیں کچھ کر لیا بلڈنگز کے نیچے، گھروں کے نیچے، فلاں چھپا کے. ہاسپٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، مسجد نہیں ہے. ان 3 چیزوں کو ختم کیا ہے. سعودی عربیہ اور اس کے حواری 44 ملکوں کی بمباری سے یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی تھیں. پھر ایسا سے انفراسٹرکچر پورا ہی ختم ہو گیا، نہ روڈ بچے نہ کچھ بچے، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. اسی لیے آپ نے دیکھا ان کے اسکول سارے ریگستانوں میں لگتے ہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. وہ اسکول چلا رہے ہیں، ان کی جرأت ہے، اسکول چلا رہے ہیں. وہ اپنے غریبوں، اپنے لوگوں کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. حکومت کے نہ ہوتے ہوئے حکومتی نظام چل رہا ہے. 34 سالہ جوان تھا جب اس کے ہاتھ میں آیا، آج وہ 42 سال کا ہے، عبد الملک حوثی، لیکن وہ لے کے چل رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ، ابھی آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہ ایک آدمی کی جو حکمرانی کے لیے بنا بھی نہ ہو بیچارہ، ایک قبیلے کا ہی سردار بنا ہو، وہ پورے ملک کو جس میں نہ فوج ہو، نہ انٹیلیجنس اور فوج ہو، نہ پولیس ہو، نہ اس کے اندر کوئی حکمران یعنی کوئی گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہو، اس کے باوجود کوئی ملک چلا رہا ہو، اور وہ ہو صرف 44 سال کا، 42 سال کا نوجوان. بہت بڑی بات ہے. جوانی کہوں گا میں اس کو، کیونکہ وہ اور جوان ہوتا چلا جا رہا ہے. جھنڈے پہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جھنڈا دیکھا آپ نے؟ نیا جھنڈا بنایا ہے انہوں نے. جھنڈا ہے وہ اس ملک کا، شاید دنیا میں کہیں ایسا جھنڈا ہو جس پہ اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر الموت لامریکہ، الموت لاسرائیل، اور آخری کوئی چیز ہے جس کا کہ فلاں چیز الیہود، یعنی وہ بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہے، یعنی لعنت یا اس طرح کوئی چیز علی الیہود، یہ تیسرا جملہ. اور پھر چوتھا جو ہے وہ دوبارہ لا الہ الا اللہ. یعنی اس طرح کا ایک جھنڈا بنایا ہوا انہوں نے. کمال ہے. آخری لکھا ہوا النصر للاسلام، آخری جملہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے لیے انشاءاللہ فتح اور کامیابی اور نصرت ہے. یہ وہ جھنڈا ہے جس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس ملک کے اندر کے جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ بیچارہ ایرانی سفیر، اس کے لیے ایرانی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اگر آپ ان کے جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم ایک کوئی پرسنل اپنا جہاز بھیج کے ان کو اٹھا لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہمیں آسمان سے یمن میں داخل ہونے دیں. اپنے سفیر کو کہا کہ نہیں ہو سکتا. وہ اتنا ٹائم لگ گیا اس اللہ کے بندے کو باہر لانے میں کہ وہ جس حالت میں پہنچا ایران، 2-4 دن ہی زندہ رہ سکا اور پھر شہید ہو گیا. وہ 5 سال 6 سال سفیر رہا ایران کا یمن میں، اور وہ پھر اس بیماری کی وجہ سے شہید ہو گیا ایران پہنچ کے. تو جہاں پر ہم اپنے مریضوں کو نہیں لا پا رہے، وہاں پر ہم ان کو اسلحہ دیں گے، وہاں پر ان کو جو ہے میزائل دیں گے، وہاں پر ان کو سیٹلائٹ سپورٹ دیں گے، وہاں پر ان کو ڈرون دیں گے. کتنی بڑی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں یہ، دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ جیسے خود ہیں. کہ اب ہم جب پروپیگنڈا کریں گے کہ ایران نے ڈرونز دیے، ایران نے میزائل دیے، تو ایسے ہی ہو جائے گا. اچھا بھائی اور پابندی لگا دو، اور سختیاں کر دو. آسمان تو تمہارے ہاتھ میں ہے ہی، خشکی کے راستے تمہارے پاس ہیں، سعودی عربیہ اور یمن، سعودی عربیہ اور عمان. اور ادھر پانی پر تم نے اپنا سارا تو تمہارا کورڈ ایریا، تم نے ہر جگہ پر محاصرہ پر بٹھایا ہوا. پھر بھی کہتے ہو ایران نہیں. بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ یمنیوں نے الحمدللہ کچھ اچھے ایڈوائزرز آ گئے تھے، انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھ لیا. اپنا ڈرون اپنا ہے، میزائل اپنے، سیٹلائٹ سپورٹ ساری اپنی ہیں. اور اہم بات کیا ہے، اندھا دھند میزائل نہیں پھینکتے. موجودہ خبر کیا ہے، آخری خبریں کیا ہیں، اندھا دھند میزائل نہیں پھینک رہے. کہہ کے پھینکتے ہیں جب ہم آرام کو کے فلاں علاقے پر پھینک رہے ہیں، اور وہ میزائل وہیں جا کے گرتا ہے آرام کو کے فلاں علاقے پر. اب ہم فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں علاقہ اب ہم وہاں پھینک رہے ہیں، وہیں جاتا ہے. کہا اب ہم جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے مزہبی کا، وہاں پھینک رہے ہیں، وہ سیدھا وہیں گرتا ہے. اب جو تمہارے عرب امارات میں فلاں جو پلائش گاہ کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں، ریفائنری، وہ جو تمہاری آئل ریفائنری فلاں جگہ پر ہے، ہم اس پہ پھینک رہے ہیں، اور وہ وہیں جا کے گرتا ہے. اور ابھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اب ہم برج خلیفہ پہ پھینکیں گے، برج خلیفہ کو خالی کر دو. آپ کو تو پتہ ہے ان کی کیا حالت ہونی ہے. برج خلیفہ جب وہ اتنے ایکوریٹ نشانے پر مار رہے ہیں تو پھر برج خلیفہ خالی ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا نہیں اتنی بڑی طاقت تھوڑی ہے یمنی کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ہم ایکسپو لگائیں گے.
ایکسپو پر سمجھتے ہیں آپ دنیا کے جو ایگزیبیشنز لگتی ہیں، ہم ایکسپو لگائیں گے، ایکسپو کا اعلان کر دیا. یمنیوں نے کہا ہم بھی آئیں گے، ہم اپنے میزائل اور اپنے اسلحے کے ساتھ ہم بھی ایکسپو پہ شرکت کریں گے. یہ مذاق کیا انہوں نے، یہ جملہ جو میں نے کہا ہے آپ سے. اور وہ ایکسپو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو اس کا پہلا پورشن ہے پروگرام بنتا تھا وہ کینسل ہو گیا. اب وہ دوسرے اور تیسرے کی طرف جا رہے ہیں. یہ یمنی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بچوں کو غذا نہیں دے پائے، دوا نہیں دے پائے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے. 7 سال. ابھی میں کسی جگہ پر حاج قاسم سلیمانی کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ جب اس طرح کی مشکلات آتی ہیں نا تو انسان ان مشکلات سے ہی بنتا ہے اگر وہ چاہے. شرط لگائی انہوں نے کہ اس طرح کی مشکلات معاشرے کو بنا دیتی ہیں، اس طرح کی مشکلات انسانوں کو بنا دیتی ہیں، قوموں کو بنا دیتی ہیں. لیکن انہوں نے شرط لگائی، انہوں نے کہا کہ شرط یہی ہے کہ نہ ڈریں، نہ تم ڈرو، نہ ہم ڈریں، اور نہ کوئی ہمیں ڈرائے. پتہ نا آپ کو ڈرانے والے، ارے کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، کیا کر رہے ہو، گھر میں بیٹھو، اور نہیں ہے کیا، گھر میں بیٹھو، کیا کر رہے ہو تم، کیوں نکل رہے ہو، تم ہی ہو کیا، تم ہی رہ گئے ہو کیا، گھر میں بیٹھو. یہ طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہے کتنا رائج طریقہ کار ہے. ہر جگہ پر، ہر شہر، ہر علاقے میں یہ طریقہ کار موجود ہے. خود بھی ڈرتے ہیں اور ڈرا بھی دیتے ہیں. کہاں قوم بنتی ہے جس قوم نے سٹینڈ لے لیا. آئیے، کیونکہ بات ابھی تھوڑی ہو سکتی ہے مستقبل کی، 5-10 منٹ مجھے دیجیے. آپ دیکھیں روایات میں، باقاعدہ روایات میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ جو ہماری سمجھ میں آتا نہیں تھا لیکن روایات میں موجود تھا کہ یہ یمن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام زمانہ کی سب سے بڑی فوج اس یمن سے نکلے گی. روایت میں، بلکہ یوں کہا امام کے 2 پر ہیں. ایک پر ہے جس کو خراسان کہتے ہیں، خراسان سے جھنڈا نکلنے والا، اور دوسرا یمن ہے، یہاں سے یمنی قیام کرے گا. یہ روایت میں کہ امام زمانہ کے 2 پر ہیں، مضبوط پر، جس پر امام انشاءاللہ پرواز کریں گے. کہا کہ ایک وہ جھنڈا ہے بلیک کہ جو نکلے گا خراسان سے، کالے جھنڈے خراسان سے، اور یمنی کا انشاءاللہ خروج ہے کہ یمنی نکلے گا. ایران چلو انقلاب آیا، خمینی بتشکن آ گئے، جنگ شروع ہوئی، لوگ الحمدللہ مضبوط ہو گئے، پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے تھے. لیکن یمن تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہمارے کسی کھاتے میں یمن تھا ہی نہیں، کہاں تھا. لیکن آپ دیکھیں اللہ جب چاہتا ہے اپنا مکر کرے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. ایک گدھے سے، جس کو محمد بن سلمان کہتے ہیں، اللہ نے یہ کام لے لیا، اللہ نے یہ کام لے لیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پروگرامز بہت کیلکولیٹڈ ہیں، بہت زیادہ. آپ حوصلہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں، قیام کریں، استقامت دکھائیں، صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں. آپ یقین کیجئے اللہ تو تیار ہے نا، خدا تو تیار ہے نا، ہر وقت تیار ہے. وہ تو کہتا ہے بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، بسم اللہ، قدم بڑھاؤ، تم 1 بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا. اللہ نے کہا ہے نا ان تنصر اللہ، کیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد تو کرو. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کا دین زمین پر پڑا ہے، خدائی نظام نافذ نہیں ہو رہا ہے، قرآن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے دنیا میں مسائل ہیں جو اصل حقیقی مسائل ہیں، ان کو تم چھوڑے بیٹھے ہو، 1 قدم نہیں بڑھاتے آگے، اور اللہ کی نصرت کے خواہش مند ہو. نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. دیکھیں میں ایک تاریخی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہنچایا کہ انشاءاللہ ایک بہت زبردست اور اتنا بڑا کام ہو گیا ہے. نہیں کہتا کہ یہ حقیقی نشانیاں وجود میں آ گئی ہیں، کہنا میرے لیے سخت ہے، لیکن نشانیاں ہوتی اسی لیے ہیں کہ آپ کسی جگہ تک پہنچیں، آپ پہنچیں اور اپنے ذمہ داریوں اور اپنے وظیفے کو سمجھیں. یعنی اتنا امپورٹنٹ وقت آ گیا ہے، اتنا قریب پہنچ گئے ہیں. پھر کہا کہ اچھا میں تو بڑا ڈھیلا سا آدمی ہوں، ایکسرسائز شروع کر دیتا ہوں. بھائی کیوں نہیں کرتے ایکسرسائز؟ کرو نا. میں یہ سگریٹ چھوڑتا ہوں، میری تو بالکل اسٹیمنا ختم ہو گیا. بھائی چھوڑو نا. میں اور منظم دوستوں یہ جھگڑا چل رہا ہے رشتہ داروں میں سے ختم کرتا ہوں. کرو نا. کب کرو گے؟ 2 دوست آپس میں نہیں مل رہے 800 ہو گئے. بھائی کب آپس میں ملو گے؟ ملو نا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اچھا وقت آئے گا. بھائی آپ کے لیے تو آیا ہوا ہے، بسم اللہ، قدم بڑھائیں. کیوں نہیں قدم اٹھاتے؟ اٹھائیے قدم. آپ کے لیے اچھا وقت آیا ہوا ہے.
اٹھائیں، انتظار مت کریں، یہی وقت ہے، بہترین وقت ہے، اچھا بننے کی کوشش کریں، حالات سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں عراق میں، بہرحال ابھی عراق کو چھوڑ دیتا ہوں میں، ایران میں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، یمن لبنان میں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، شام اور فلسطین میں بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، اور اب یقین کیجئے یہاں سے زیادہ تیاری افغانستان میں بھی ہے مومنین کی، بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ لوگ تیار ہو گئے، یمن میں لوگ تیار ہو گئے، یہ تو چلیں آپ قریب قریب ہیں، ادھر جا کے وہ نائجیریا جیسا ملک افریقہ کے اندر، وہاں پر لوگ تیار ہو گئے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک قیادت ہے جس کے 6 بیٹے، جس میں سے 5 بیٹے شہید ہو گئے، ایک خبر یہ ہے کہ 7 بیٹے اور 6 بیٹے شہید ہو گئے، تو چھوٹی بات ہے ابراہیم زکزکی کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہوں عاشورہ میں، اور اس کے بعد قدس کے اندر، اور پھر یہ جو 28 صفر کو ان پر حملہ ہوا تھا، 6 بیٹے شہید ہو گئے ہوں، اپنے ان کو بھی گولیاں ماری، ان کی بیگم کو گھر میں گھس کے گولیاں ماری گئی ہوں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے مریدوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور پھر اٹھا کے بلڈوزر سے اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا ہو۔ یعنی آمادگی دیکھیں آپ کس سطح کی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک کروٹ آپ کو آپ کے امام سے 1-2 قدم نہیں، ہزاروں قدم قریب کر دے گی۔ پاکستان کی ایک کروٹ، ایمان ہے میرا اس بات پہ، ایمان ہے میرا اس بات پہ۔ جو تعداد یہاں پر ہے، جو شعور یہاں پر ہے، الحمدللہ جو ہمت اور حوصلہ آپ کے پاس ہے، آپ نے ثابت کیا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی۔ بات یہ ہے کہ بس تھوڑا سا اور حوصلہ اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ داخلی اختلافات، یہ اتحاد کو جو پارا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ہم کسی طرح ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اور آپ دیکھیں بہت زیادہ انشاءاللہ امام آپ سے نزدیک ہیں، امام آپ سے نزدیک ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ظہور کا زمانہ ہے، یہ عصر ظہور ہے، ہم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں شعوری انداز میں۔ خدا انشاءاللہ ہمیں قدم اٹھانے کی توفیق عطا دے، عطا فرمائے، کہ جو وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دعائیں زیادہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی دعا کہ جو قبول ہو جائے تو ہماری ساری وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ خدا انشاءاللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، ہمارے گناہگار آنکھوں کو ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ ان کا جو بہت بڑا ہدف ہے، جو سارے انبیاء کا ہدف تھا، ساری آسمانی کتابوں کا ہدف تھا، اہل بیت علیہم السلام کا ہدف تھا، جو ہدف بہت بڑا امام کے پاس ہے، خدا ہمیں امام کے ساتھ اس ہدف تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہماری اس ناچیز سی جان کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، امام زمانہ کے سامنے شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شہداء اسلام کے لیے، خصوصاً تمام مرحومین اور موجودہ اس بارگاہ میں مسجد میں موجود تمام مرحومین، آپ کے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔